بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ اللہ کو دوست کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ اللہ کو دوست آج کی جمیع اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی۔ اس کے حوالہ سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ قدوس نے نبی مکرم علیہ السلام کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کی نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو۔ قربانی کی تعریف یوں کی جائے گی کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن کے اندر اللہ کو دوست کی رضا کے لیے قربان کرنے کو قربانی کرتے ہیں، یا مخصوص دن کے اندر مخصوص جانور کو اللہ کے قرب کی نیت کے لیے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہا جائے گا۔ اور قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی امت کو اللہ قدوس نے یہ سنت عطا فرمائی۔ سامع مکرم، اگر قرآن و سنت میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا سلسلہ آج کا نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ اور اختصار کرتے ہوئے، جب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ تم قربانی کرو، تو آپ کے بیٹوں نے قربانی کی۔ حابیل نے اور قابیل نے دونوں نے اپنی قربانیاں پہاڑوں پہ رکھ دیں۔ صاحب تفسیر مظری فرماتے ہیں کہ اس دور میں اللہ قدوس کا قانون یہ تھا، اس کی قدرت یہ تھی کہ جب قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے سفید آگ آتی جو اس قربانی کو کھا لیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کے لیے آگ نازل نہ فرمائی جاتی بلکہ چرند اور پرند اس کو کھا لیتے۔ اور آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے جناب حابیل کی قربانی اللہ قدوس نے قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ جب آپس میں ان کا اس بات پہ تکرار ہوا تو جناب حابیل کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کریم اس بندے کی قربانی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ تو پتہ چلا اللہ کے حضور اپنے اعمال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بندہ مومن کو زیادہ سے زیادہ تقوی اور طہارت کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب کوئی عمل اللہ قدوس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سامعین محترم، یہ تو تھا آدم علیہ السلام کا دور اور ان کے بیٹوں کی قربانی۔ قربان جاؤں نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر، آپ کی شریعت مطہرہ پر، اور اللہ قدوس کو جو نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے اس محبت پر
حدیث مبارکہ حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحج کو اللہ قدوس کی بارگاہ میں بندہ مومن کا جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے یا خون بہانا ہے، اور فرمایا یہی جانور جس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے گوشت کے حصے تقسیم ہو جاتے ہیں، فرمایا یہی جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ہمراہ، اپنے بالوں کے ہمراہ، اپنے کھروں کے ہمراہ آئے گا، اور بندہ مومن جب خلوص دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہے تو جب جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ کریم اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اعزاز و اکرام، یہ شرف اگر غور کیا جائے تو اس امت کو فقط اور فقط نبی مکرم علیہ السلام کی نسبت کے صدقے اللہ قدوس نے عطا فرمایا۔ اور جب کسی مسلمان کو یہ شہادت دے دی جائے، یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ رب قدوس کی بارگاہ عالیہ میں تیرا یہ عمل مقبول ہو چکا ہے، تو وہ لمحہ، وہ گھڑیاں اس کے لیے کتنی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ سامعین مکرم، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ جانور جن کو اہل ایمان ذبح کرتے ہیں وہ بہت سارے حصوں میں تقسیم ہونے کے باوجود محشر کے میدان میں سینگوں کے ہمراہ، بالوں کے ہمراہ، کھروں کے ہمراہ آئیں گے، لیکن بعض لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یہ زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر جانوروں کے اندر رب قدوس نے یہ طاقت اور ہمت اور کمال رکھا ہے کہ وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے بدرجہ عدم اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ایک بار عالم برزخ میں بھیجا جانے کے بعد، ایک بار موت دینے کے بعد اللہ قدوس دوبارہ زندہ فرمائے۔ اور اس پر آیات قرآنی شاہد ہے، لیکن چونکہ ہمارا عنوان نہیں، قربانی کے نصاب کے حوالے سے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے یہ نہیں کرنی، تو اکثر ہم جب زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں تو وہاں پر ہم 52.5 تولہ چاندی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے جو پورا سال مسلمان کے پاس جمع رہتا ہے، اور مقدار اس کی 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، یہ اس کی مالیت کے مطابق اشیاء ہے۔ لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ مقدار تو 52.5 تولہ چاندی کی مقرر کی گئی، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں سال گزرنا لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اتوار کے دن عید الاضحیٰ ہے، آج یا کل یا عید والے دن یا دوسرے دن بھی اگر کسی مسلمان کو اللہ قدوس توفیق عطا فرما دے اور اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کے وجوب کو ادا کرنا، جیسے میں نے ابتدا میں حدیث پاک پیش کی کہ اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ کریم اسے قبول فرما لیتا ہے، اور بندہ صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، نبی مکرم علیہ السلام نے ایسے بندے کے ساتھ، ایسے مسلمان کے ساتھ خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کو اللہ نے طاقت اور استطاعت عطا فرمائی ہو، جو وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ ہے۔ یعنی تنبیہ کرنا، اس کو باخبر کرنا، چونکہ شریعت مطہرہ، چونکہ دین اسلام آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اس میں اللہ کریم نے ایسی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ کسی مسلمان کو مشکل میں نہیں ڈالا جاتا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندہ قربانی کرے، جہاں سے مرضی مال کو حاصل کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن کو اللہ کریم نے صاحب نصاب فرمایا انہی پر شریعت نے قربانی کو واجب فرمایا، اور وہ اگر واجب ہونے کے باوجود اس کا ترک کرتے ہیں تو ترک واجب پر نبی مکرم علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اور سامعین مکرم، قربانی کا جذبہ اور عمل کا جذبہ نبی مکرم علیہ السلام کی جو اصحاب کبار ہیں، واہل بیت طہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نفوس قدسیہ کے اندر کس قدر زیادہ ہے۔ میں بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں
توجہ فرمائیے کہ صحابہ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ کس قدر اعلیٰ طور پر موجود ہے، وہ کس قدر بے تاب اور بے چین رہتے ہیں کہ کاش اللہ قدوس ہمیں کوئی حکم نازل فرمائے اور ہم سب سے پہلے اس حکم کو ادا کر کے اللہ قدوس کی رضا کا باعث بن جائے۔ تو حضرت برا اس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، آج ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے، نماز عید ادا فرمائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہی نماز عید ادا کرنے کے بعد پھر اللہ قدوس کی رضا کے لیے قربانی کی جائے گی۔ فرمایا جس نے ایسا کیا، پہلے نماز ادا کی، عید الاضحیٰ کی، اور اس کے بعد قربانی کی، اس نے ہماری سنت کو پایا، اس نے ہمارے طریقہ کو پا لیا۔ اور جس نے عید الاضحیٰ کی ادائیگی سے پہلے قربانی کر دی، فرمایا وہ قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے، جانور حلال ہے، گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کے ذمہ واجب قربانی کرنا تھی وہ واجب ابھی ادا ہوا نہیں، کیونکہ شریعت کا قانون یہ ہے جیسے لازم تھا کہ عید کے ایام میں ہی یا عید کا دن ہو یا دوسرا یا تیسرا دن ہو، اس کے ایام میں ہی قربانی کرنا لازم ہے، نہ تو ایک دن پہلے کر سکتا ہے، نہ عید کے چوتھے دن کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کی جائے۔ اور اس حدیث کے اندر فرمایا اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حضرت برا معروف صحابی رسول جن کے اندر عمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا، عید کے دن انہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس نیت سے قربانی کر دی کہ میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں، اب یہ سبق کی بات ہے، میرے ہمسائے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ غربا ہیں، فقراء ہیں، تو چلو میں قربانی کر کے ان کے اندر گوشت بانٹ دیتا ہوں۔ ان سب کو اللہ قدوس آج گوشت کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ نیت بڑی نیک تھی، قربانی بھی کی اور اس نیت سے کی کہ میرے محلہ دار جو ہے، میرے جو پڑوسی ہے، جو ہمسائے دار ہیں، وہ سارے لوگ گوشت کھا لیں۔ اب جب نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کا خطاب سنا تو پتہ چلا کہ پہلے نماز عید ادا کرنی ہے، بعد میں قربانی کرنی ہے۔ جذبہ اپنی جگہ پہ، ہمدردی اپنی جگہ پہ، لیکن شریعت کا قانون سب سے اوپر ہے۔ شریعت مطہرہ سب کے لیے ہے، وہ کسی بھی درجے کا مومن ہو، وہ کو ولی کامل ہو، اگرچہ نجابہ میں سے ہو، نقابہ میں سے ہو، وہ اغواس میں سے ہو، اقطاب میں سے ہو، ابدال میں سے ہو، کوئی بھی کسی بھی مقام پر فائز ہو جائے، سب کے لیے شریعت مطہرہ کا قانون رب نے ایک جیسا رکھا ہے، سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک ہی جانور تھا جو میں نے قربان کر دیا ہے، اب میرے پاس 6 ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے۔ اب شریعت نے کہا، اسلام نے کہا، اب یہ جو قانون ہے، یہ قانون بتا رہا ہے کہ اسلام کے اندر وسعت، نرمی اور کرم کتنا ہے۔ یہ قانون بتا رہا ہے کہ اسلام کے اندر ایک نظام ہے، ایک شفقت ہے، ایک کرم ہے۔ مثال کے طور پر آج تو لوگ انسان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں، انسانوں کا قتل کرتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسلام نے کہا اگر تم اونٹ کی قربانی کرو تو اس کے لیے شریعت نے کہا 5 سال کی عمر مقرر کی جاتی ہے، اگر تم گائے کی قربانی کرو تو اس کے لیے 2 سال کی عمر مقرر کی جاتی ہے، اور اگر تم بکرے کی قربانی کرو تو 1 سال کی عمر مقرر کی جاتی ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں ایک نظام ہے، یا کہ وہ جانور ہو کر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو، جو اللہ کریم نے اس کی زندگی کے تقاضے رکھے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ تو جس اسلام نے جانوروں کی عمروں کو مقرر کرتے وقت ان کو حقوق دیے ہیں کہ اگر بکری ہو تو 1 سال جیے، اگرچہ اس سے بڑے کی مدت نہیں، کم سے کم یہ نہ ہو کہ 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا بچہ کو قربان کر دے، نہیں، اس کو شریعت اسلامیہ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ اسلام شان و شوکت والا مذہب جو جانور پر بھی زیادتی ظلم برداشت نہیں کرتا، وہ انسانوں کے حقوق کس قدر اعلیٰ طور پہ بیان کرتا ہوں۔ آج جو لوگ اسلام کے بارے میں
جستجو رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ رب قدوس کے قرآن کی ہر آیت اور میرے نبی علیہ السلام کا ہر فرمان اس کی صداقت پر دلالت کرتا ہے، اگر اس بات پہ غور کر لیا جائے کہ جو اسلام جانوروں کو سلامتی عطا فرما رہا ہے وہ اشرف المخلوقات انسان کو کس قدر اعلیٰ درجے کی سلامتی عطا فرماتا ہوگا، تو اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، کشش پیدا ہوتی ہے۔ وہ الگ بات کہ لوگ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات سے محروم ہیں، لیکن جب سمجھ آ جاتی ہے تو انسان ادیان باطلہ کا رد کر کے زندگی بھر اسلام کا پیروکار ہو کے رہ جاتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جن کو اللہ کو قدوس دولت ایمان سے مالا مال فرماتا۔ میں عرض کر رہا تھا، صحابی نے کہا کہ اب میرے ہاں تو بکری کا ایک ہی 6 ماہ کا بچہ موجود ہے۔ اب شریعت نے کیا کہا تھا کہ بکری کی عمر ہو یا اس طرح کے جو جانور ہیں ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اس حدیث نے یہ بھی بتایا کہ صحابہ کے اندر جذبہ عمل بھی موجود ہے، ہمدردی، ہمسائے کے حقوق کا وہ لحاظ بھی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں نے جو قربانی کی تھی اسی قربانی کو قبول ہونا چاہیے، نہیں نہیں، جب نبی مکرم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ سنا کہ پہلے نماز ادا کی جائے پھر قربانی کی جائے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایک ہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کا آخری حصہ جو بخاری شریف میں موجود ہے بتا رہا ہے کہ اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کو پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما کر مختار کل بنا دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابی تم شریعت مطہرہ کے قانون کو سمجھنے کے بعد میرے پاس مطالبہ کیوں کر رہے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا جاؤ تم اسی 6 ماہ کی بکری کو ذبح کر لو، اللہ قدوس تمہاری قربانی کو قبول فرما لے گا، مگر یہ قانون فقط تمہارے لیے ہے، قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مرضی آئے 4-6 ماہ کا بچہ پکڑے اور ذبح کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام کو رب کریم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو جانوروں پر اتنی شفقت فرماتے ہیں وہ انسانوں پر کتنا کرم فرماتے ہیں۔ اور آپ نظارہ کیجئے ذرا ماحول کا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان بزرگ جانوروں کی خریداری میں مشغول ہیں، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور اس کو سجایا جا رہا ہے، کوئی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کسی قسم کی زینت دے رہا ہے، بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہاں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو چند دن کا مہمان، ہفتے کا، 2 ہفتہ کا، مہینے کا ہمارے پاس آیا، اللہ کی راہ میں ہم نے اسے قربان کرنا ہے، اس کے ساتھ تو ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیا وہ بندہ مومن جس کے سینے میں میرے نبی کا عشق موجود ہے، جس کے سینے میں رب کی توحید کا نور موجود ہے، کیا ہم اس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے۔ یہ نہ ہو کہ جانور سے محبت کریں اور ادھر ماں تڑپتی رہے، یہ نہ ہو کہ جانور سے محبت کریں ادھر باپ بلکتا رہے، یہ نہ ہو کہ جانور سے محبت کریں اور حقوق العباد میں جو انسانوں کے حقوق ہیں اس کو نظر انداز کر دیا۔ سامعین محترم، ایسے بات نہیں بنے گی، حفظ مراتب کا خیال کرنا پڑے گا، جانور سے محبت کی جائے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب پوچھا کیا ہمارے لیے اس کی قربانی میں کوئی اجر و ثواب بھی موجود ہے؟ اب لازمی بات ہے، لیکن ثواب کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جزا کو ڈھونڈے خدا کو چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اقبال نے کہا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، تجارت نہ کر، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جزا کی تمنا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو بھول جاؤ، جزا کی تمنا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا طالب بن کے جیو، یعنی دنیا کا طالب نہ بنے، نہ بندہ طالب دنیا ہو، نہ طالب عقبہ ہو، بلکہ طالب مولا ہو۔ جو بندہ طالب مولا ہوتا ہے اللہ اس سے اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے اعمال صالحہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو فرمایا اجر و ثواب رب اس قدر عطا فرماتا ہے کہ جس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ کریم اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بھی بات، یہ مختصر حدیث کا مفہوم بتا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب مکرم علیہ السلام کے علم مبارک کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی عمل پر نیکیاں عطا فرماتا ہے، مثال کے طور پر
یہ سارے نمازی جتنے قدم چل کر آئے ہیں کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے کون 50 قدم چلا، کون 100 قدم چلا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام باخبر ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کریم جو ثواب عطا فرمائے گا، جو جزا عطا فرمائے گا، اگر اس کی مقدار کو معین کرنا چاہو گے تو زبان مصطفیٰ سے سن لو، جتنے جانور کے جسم پر بال ہوں گے اللہ کریم اتنی ہی تمہیں نیکیاں عطا فرما دے۔ اور گوشت کی تقسیم کے حوالے سے یہ ہے، اکثر یہ بات معروف ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، لیکن یہ مستحب ہے، قربانی واجب تھی۔ قربانی واجب جب ادا ہو گیا، جب آپ نے ذبح کر لیا، واجب آپ کا ادا ہو گیا۔ اب گوشت کے تقسیم کرنے میں آپ کو شریعت نے فرض نہیں کیا کہ لازمی آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، نہیں، بلکہ لچک دی گئی۔ فقہا نے کہا جو بندہ عیالدار ہو، زیادہ افراد پر مشتمل اس کا گھرانہ ہے، اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ سارے کا سارا گوشت گھر بھی رکھ لے تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہے۔ توجہ، آپ کو بعض لوگ ملیں گے وہ 3 حصے تقسیم کر، بات ٹھیک ہے، وہ مستحب ہے، لیکن مستحب کے ترک کرنے پہ اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اگر آپ مستحب کو اپنا لیتے ہیں تو رب کی خوشنودی کا باعث ضرور ہے۔ تو ساری صورتیں مجھے، پہلی صورت یہ ہے کہ 3 حصے تقسیم کر کے ایک حصہ اپنی رکھا جائے، دوسرا اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تیسرا فقراء کے لکھا جائے، یہ بہترین صورت ہے۔ دوسری صورتیں جو بھی آپ بنائیں وہ ساری جائز ہے شریعت میں، سارا رکھ لے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اور نبی مکرم علیہ السلام جیسے ساری عمر مبارک میں، ساری حیات طیبہ کے اندر امت کو یاد رکھتے رہے، اس عمل مبارک کے اندر بھی میرے اور تیرے کریم نبی نے امت کو بلایا نہیں۔ یہ کمال کی بات کہ ہوں انبیاء کے امام، ہو رسولوں کے سردار، ہوں وجہ تخلیق کائنات، اور اس عمل مبارک کے اندر بھی اپنی امت کو یاد رکھیں، تو آج امتی کو آقا کی اداؤں کو کتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، ہے دل کی دنیا برائے جانا، نماز کیا ہے ادائے جانا۔ جو بندہ نماز پنجگانہ ادا کرے اور باقی وقت میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرے، وہ سمجھیے کہ 8 پہر نماز میں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک ایسا مینڈا لایا جائے جس پر یعنی سیاہی غالب ہو، مثال کے طور پر اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں، اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو، اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں۔ جب وہ پیش کیا گیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک کے ساتھ اس کو ذبح فرمائے، اور جو ذبح کرتے ہوئے اپنی مبارک زبان سے الفاظ ادا فرمائے وہ آج بھی مسلم شریف کے اندر موجود۔ فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا یا اللہ اس قربانی کو محمد عربی کی جانب سے بھی قبول فرما، اسی قربانی کو میری آل کی جانب سے بھی قبول فرما، اور اسی قربانی کو میری امت کی جانب سے بھی قبول فرمائے۔ کیسے وہ خوشگوار لمحے تھے، کیسی وہ خوشگوار گھڑی تھی کہ جس لمحے اس زبان مبارک پر جس پر اللہ قدوس کا کلام جاری ہوتا ہے، قرآن مجید، اس پر ہم جیسے نکموں اور نکاروں کا نام آ رہا تھا۔ آج ہمیں بھی ہر وقت اس بات کا احساس اور خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا طرز حیات، ہمارا جینے کا سلیقہ، اللہ کرے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی اداؤں کے عین مطابق ہو جائے، آپ کی سنت مطہرہ کے عین مطابق ہو جائے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔